یہ اعتراض تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر رہے ہو. اگر توہین بھی کر رہے ہو تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو. اعتراض کس چیز کے اوپر کرتے ہو؟ کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو؟ حدیث کے اوپر اعتراض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض. اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر لے کر آئے ہو، جواب دے دو گے. جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور یہ آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. پہلی بات وہ یہ جان لے کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے، کامل اور مکمل دین ہے. اور یہ اسلام کا اعزاز بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن تمہارے دین کو میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا. نمبر ایک، کسی بھی مسلمان کے ذہن میں اور سوچ میں اور دل میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ دین اسلام جو ہے یہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا اقرار کر دیا ہے، بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کو تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنے نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا. دین اسلام کے شکل میں، دین اسلام کی صورت میں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اگر بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو تو وہ دین اسلام کے ذریعے سے اللہ راضی کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، کسی اور دین کے اندر اپنی فلاح، اپنی کامیابی، اپنی نجات ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن سب سے بڑا نقصان میں اور تاوان میں یہ بندہ ہوگا. آج مسلمانوں کے اندر جتنا بھی اختلاف ہے اور مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرق اور فرقے بن چکے ہیں، آج جو مسلمان فرقوں کے اندر بٹ چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کریم کی دعوت کو، قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کو سمجھنا اس کو چھوڑ دیا ہے. زبانی اقرار تو کرتے ہیں کہ دین اسلام کامل ہے اور مکمل ہے، لیکن عملی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور کبھی کبھار تو زبانی اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو دین اسلام یعنی قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ کامل اور مکمل نہیں ہے. اسلام دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کو چھوڑ کے چلے گئے اور جو دین اسلام صحابہ کے حوالے کر گئے اور صحابہ وہ دین لے کر پوری دنیا میں چھا گئے اور دنیا کے کونے کونے تک اس دین کو پھیلا دیا اور پہنچا دیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، اپنے مالی اور جانی قربانیوں کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کے پاس اس وقت، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ وہ دین کس شکل میں، کس صورت میں تھا؟ وہ دین قرآن اور حدیث کی صورت میں تھا، کامل اور مکمل دین۔ اجتہاد اور قیاس اس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ کسی کے قول، کسی کے اجتہاد اور کسی کے قیاس، کسی کے رائے، اس کے پاس اگر دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے، چاہے صحابہ میں سے ہو، تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، ائمہ میں سے ہو، سلف صالحین میں سے ہو، کسی مسئلے کے اندر اجتہاد کیے، اجتہاد کرنے کے بعد پتہ چلا کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ مسئلہ اس کے خلاف برعکس بیان کیا گیا ہے، تو ایک مسلمان کا صفت یہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم کرے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم کرے۔ اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے مسلمانوں کے لیے، اور اسی میں نجات ہے، اور اسی کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سے اللہ کے بارے میں، اللہ کے توحید کے بارے میں، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسالت کے بارے میں، آپ سے دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور یہ آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس منزل کے اندر اور اس گھڑی میں کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ جو شخص، جو آدمی اس گھڑی اور اس پہلی منزل کے اندر ناکام رہا تو اس کا جو اگلا سفر ہے وہ بھی ناکامی اور نقصان کے اندر رہے گا۔ اور اسی قبر میں 3 سوالات ہوں گے اس سے۔ پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، اللہ کے بارے میں، توحید، من ربک مختصر سوال ہے، لیکن اس کا جواب اگر آپ نے دنیا کے اندر اللہ کے دین کو سمجھا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھا ہے اور دین اسلام کو سمجھا ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر لے کر آئے ہو، جواب دے دو گے۔
دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسالت کے بارے میں. اور تیسرا سوال جو ہے وہ ما دینوں کا، دین اسلام کے بارے میں. جب آپ کو اس بات کا علم ہوگا اور آپ نے یہ تین باتیں، ان تین سوالوں کا جو علم ہے اور جوابات ہے وہ آپ نے دنیا کے اندر حاصل کیے ہوں گے تو اس کا جواب دے سکو گے. وگرنہ اگر آپ نے دین کو سمجھا نہیں تو جواب نہیں دے سکو گے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری کا، اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم اس موضوع کے اوپر اکثر گفتگو کرتا ہے، اس موضوع کو اکثر بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مسلمانوں میں یہ فرقے اس لیے بن چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو عملی طور پر چھوڑ دیا ہے. اقرار تو ہر ایک کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. جب مانتے ہیں تو پھر اختلاف کس چیز کا؟ پھر یہ فرقے کس چیز کے بنے؟ پھر یہ فتوے ایک دوسرے کے اوپر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو مختصر سا حل بھی بتا دیا ہے، اختصار کے ساتھ ایک جامع طریقے سے اللہ رب العالمین نے مختصر الفاظ میں جامع طریقے سے حل بھی بتا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، اطاعت کر. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اولی الامر ہے. اولی الامر سے مراد علماء بیان کرتے ہیں کہ اسلامی خلفاء اور اسی طرح علماء، وہ بھی اگر آپ کو، لیکن ان کی جو تابعداری ہے، ان کے جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ مشروط نہیں ہے، وہ غیر مشروط ہے. کیونکہ کسی کی بھی تابعداری اللہ کی معصیت میں جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، چاہے کوئی بھی ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے حقوق بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے، اور اس کے بعد والدین کا. لیکن والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ والدین تمہارے شرک کے اوپر تمہیں آمادہ کریں تو ان کی یہ بات نہیں ماننی ہے. یعنی دین کے خلاف، دین کے برعکس، دین سے ہٹ کر اگر وہ تمہیں کسی راہ پر، کسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں، اس وقت ان کی اطاعت یا ان کی بات کو ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ، اگر وہ تمہیں اللہ کے
ساتھ شریک بنانے کے اوپر حکم دیتا ہے، تو پھر اس کی تابعداری نہ کرو، ان کی تابعداری نہ کرنا، مت کرنا۔ تو یہ جو اولی الامر ہے، اولی الامر کے اطاعت اللہ نے تو کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اگر پوری آیت کو پڑھیں گے اور پوری آیت کو سمجھیں گے تو مقصد تک ہم پہنچ جائیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ کہتا ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی شے میں اختلاف تمہارا پیدا ہو گیا اور کسی کے ساتھ پیدا ہو گیا، چاہے جس کے ساتھ بھی ہو، اختلاف پیدا ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، اس مسئلے کا حل نکل کے آ جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹایا کیسے جائے گا؟ قرآن اور حدیث کی طرف لٹا دو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنے تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا معنی یہ ہے اَيْ رُدُّوهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف لٹا دو۔ پھر جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کرے گا تو اختلاف ختم ہو جائے گا، تنازع ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گی، یہ ایک دوسرے کو فتوے لگانا یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، فلانا ہے، ڈھمانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ فرقے، یہ مذاہب، یہ سارے اس کا حل یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، ختم مسئلہ، اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے اور اسی کا انجام بھی بہتر ہے۔ انجام یہ ہے کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، شرک اور بدعت سے بچ جاؤ گے، تفرق سے بچ جاؤ گے، فرقوں میں بٹنے سے بچ جاؤ گے، اختلافات سے بچ جاؤ گے، لڑائی جھگڑوں سے بچ جاؤ گے، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ دین اور اسلام کو اگر جس طرح ہم اقرار کرتے ہیں اور زبانوں سے دعویٰ بھی کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم دل سے تسلیم کر لیں اور عملی طور پر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ کامل ہے اور مکمل ہے، تو کامیابی کے راہ کے اوپر چل پڑیں گے، نجات کے راہ کے اوپر چل پڑیں گے۔ اور جس نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تام لیا، اور یہ عقیدہ مضبوط بنا لیا کہ قرآن اور حدیث کامل اور مکمل ہے،
اور اسی میں ہی ہمارے ہدایت اور نجات ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے اندر دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ کبھی بھی ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تامے رکھو گے۔ یہ جو تم اعتراضات کرتے ہو قرآن و حدیث کے اوپر کہ یہ مسئلہ دکھا دو حدیث کے اندر، یہ مسئلہ دکھا دو حدیث کے اندر، یہ مسئلہ دکھا دو حدیث کے اندر، نہیں ہے۔ یا کبھی کبھار حسد، ضد، عناد اور تعصب میں، اماموں کی محبت میں غلو اور تجاوز کر جاتے ہو، مذہب کے محبت میں غلو اور تجاوز کر جاتے ہو، اور یہ اعتراضات جو کرنے لگ جاتے ہو کہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ دکھا دو، حدیث کے اندر یہ مسئلہ دکھا دو۔ میرے بھائیو، قرآن اور حدیث تو اس میں تو میرا اور آپ کا اتفاق ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ اعتراض تو آپ کا نہ ہمارے اوپر بن سکتا ہے اور نہ بنتا ہے۔ یہ اعتراض تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ڈائریکٹ اعتراض ہے۔ یہ اعتراض تو قرآن اور حدیث کے اوپر اعتراض ہے۔ اور اگر اس میں توہین بھی کرتے ہو، کبھی کبھار کہا جاتا ہے مولویوں سے، مفتیان سے اور مذہب اور دین کے ٹھیکیداروں سے یہ بھی سنا ہے کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر لو۔ اب اس موضوع، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے کسی وقت انشاءاللہ الرحمن، لیکن مختصر سا، یہ ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ یہ اعتراض جو آپ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کس کے اوپر اعتراض کیا؟ کھڑے ہو کر کس نے پیشاب کیے؟ بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر بھی دیا ہے تو آپ نے وہ حدیث پڑھا ہے؟ آپ مذہب اور اپنے فرقے کے محبت میں اور ضد اور عناد میں اتنا پڑ گئے ہو، اعتراض کس کے اوپر کر رہے ہو؟ یہ اعتراض تو میرے اوپر نہیں کر رہے آپ، نہ کسی اہل حدیث عالم کے اوپر کر رہے ہو، یہ اعتراض تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر رہے ہو۔ اگر توہین بھی کر رہے ہو تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو۔ اگر تمہارا مقصد توہین کرنا ہے، اگر تمہارا مقصد مذاق اڑانا ہے، اگر تمہارا مقصد اس کو ناقص سمجھنا ہے دین کو، بس خالی ایک اعتراض بنا لیا اور عوام کو بتا دیا، اور عوام بیچارے کو علم نہیں، اور وہ اعتراض کو اس طرح فخر کے ساتھ اور اس طرح کہ پتہ نہیں کون سا ایسا ہم نے دلیل نکال کے لے کے آئے ہیں
اور ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بخاری کے اندر تمام احادیث صحیح ہے، یہ تو امت کے اتفاق ہے. تمہارا بھی اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے کہ احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری مسلم دونوں صحیح کتب ہے، اس کے اندر ضعیف احادیث نہیں ہے. اور حدیث کبھی بھی پورا نہیں بیان کیا جاتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، عذر کی بنیاد پر کیا ہے. اگر آپ کو بھی وہ عذر پیش آتا ہے تو اس سنت کو آپ بھی زندہ کریں، آپ بھی عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آسانی کے لیے یہ بھی بتا دیا ہے، عملی طور پر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے. اگر آپ کسی ایسے جگہ پر ہو جہاں آپ کے لیے بیٹھنا محال ہو اور آپ کو اگر آپ بیٹھے اور آپ کے کپڑے گندے ہونے کا خطرہ ہو تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا تو یہ سنت پر عمل کر دیا. اعتراض کس چیز کے اوپر کرتے ہو؟ کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو؟ حدیث کے اوپر اعتراض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض. اس اعتراضات کے اوپر میں نے کہا یہ تفصیلی موضوع ہے. بہت سارے اعتراضات ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اوپر کیے جاتے ہیں. الحمدللہ اس کے جوابات قرآن اور حدیث سے ہی موجود ہیں. الغرض کہنے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد اور موضوع حاصل یہ ہے، دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے. جب اس کو ہم کامل اور مکمل تسلیم کریں گے تو ہم گمراہی سے بچیں گے. جب ہم نے دین اسلام کو ناقص سمجھ لیا، قرآن اور حدیث کو اپنے لیے کامل نہیں سمجھا اور ناقص سمجھا تو بس گمراہی کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور ہم فرقوں کے اندر اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین اسلام، دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.